Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم ناسخ اور منسوخ کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور ناسخ منسوخ کا کیسے پتہ چلتا ہے اس حوالے سے ہم نے دو جو ہے وہ وجہیں معلوم کی تھی کہ ان وجہوں سے ہمیں ناسخ منسوخ کا پتہ چل جاتا ہے۔ آج ہم تیسری وجہ پڑھیں گے، تاریخ۔ تاریخ کے ذریعے بھی ناسخ منسوخ کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہوئے منہا ما یعرف بالتاریخ، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے ناسخ منسوخ کا۔ وہ کثیر، اور یہ بہت ہیں، یہ قسم بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ تاریخ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ناسخ منسوخ کا۔ ولیس منہا ما یرویہ الصحابی متأخر الاسلام معارضا لمتقدم من عنہ، اس میں سے نہیں ہے جو صحابی متأخر الصحابی متقدم کے معارض روایت ہے۔ حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک متقدم الاسلام صحابی ہوتا ہے، دوسرا متأخر الاسلام صحابی ہوتا ہے۔ یعنی بعض صحابہ ایسے تھے نا کہ جو پہلے ایمان لے آئے، اور بعض صحابہ وہ تھے کہ جو آخر میں بعد میں اسلام لے آئے۔ تو اگر متأخر الاسلام صحابی متقدم الاسلام صحابی کے معارض مخالف کوئی روایت بیان کرے تو وہ ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لے احتمال ہے ان یکون سمعہ من صحابی آخر اقدم من المتقدم المذکور، ہو سکتا ہے اس احتمال کی وجہ سے کہ اس نے اس آخری صحابی سے سنا ہو، اس نے اس دوسرے صحابی سے سنا ہو کہ جو متقدم راوی سے بھی متقدم ہے۔ یعنی جو متأخر الاسلام صحابی روایت بیان کر رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس متأخر الاسلام صحابی نے اس صحابی سے روایت کیا ہو، اس راوی سے روایت کیا ہو کہ جو اس متقدم الاسلام راوی سے بھی پہلے کا ہو، اس نے پہلے روایت کیا ہو۔ تو یہ احتمال باقی ہے، اس احتمال کی وجہ سے یہ قسم ناسخ منسوخ میں داخل نہیں ہوگی۔ او مثل ہی فارسل، یا اسی کی مثل سے روایت کیا ہو اور اس نے صحابی نے کیا کر لیا ہو، ارسال کر لیا ہو۔ ارسال کا مطلب ہے راوی کو حذف کر لیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس احتمال کی وجہ سے نہیں، لیکن ان واقع تصیب بسماعہ لہ من النبی فیتجح ان یکون ناسیا، اور اگر وہ تصریح کرتا ہے، اگر تصریح واقع ہو اس کی سماعت کی وجہ سے کہ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، تو سماعت کی تصریح ہے، سماعت کی تصریح اگر واقع ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر وہ ناسخ ہو سکے گی، بشرط ان یکون لم يحتمل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قبل اسلامہ، اس شرط کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اس کے اسلام سے پہلے کسی چیز کا احتمال نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسی چیز ثابت ہو کہ جو وہ روایت کر رہا ہے اس کے برخلاف ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور اس کے مسلمان ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ فرما دیا ہو، تو اس شرط کے پائے جانے کے ساتھ ہی وہ ناسخ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ، اجماع ناسخ نہیں ہوتا، اجماع ناسخ نہیں ہوتا، نسخ کرنے والا نہیں ہوتا، بل يدل على ذلك، بلکہ وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اجماع خود بذات خود ناسخ نہیں ہوتا، نسخ پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں
وَإِن لَّمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِّن وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْمَتْنِ أَوْ بِالْإِسْنَادِ أَوْ لَا، کہ اگر تاریخ کے ذریعے معرفت ممکن نہ ہو تو خالی نہیں ہوگا کہ ترجیح ان دونوں میں سے ایک کی ترجیح ممکن ہو دوسرے پر۔ اگر تاریخ کے ذریعے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مؤخر کون سی ہے، متقدم کون سی ہے، متقدم کون سی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تو پھر کیا کریں گے؟ وجوہات ترجیح میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ممکن ہوگی تو ترجیح دیں گے۔ بوجہ من وجوہ الترجیح المتعلقۃ بالمتن والاسناد، متن یا اسناد سے متعلق جو وجوہ ترجیح ہے ان میں سے کسی وجہ کے ساتھ اگر ترجیح دینا ممکن ہو تو ترجیح دیں گے، او لا، ورنہ نہیں۔ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ، یا نہیں ہوگا، ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا۔ ان امکن الترجیح تعین المسیر الیہ، اگر ترجیح دینا ممکن ہو تو اس کی طرف پہنچا جانا متعین ہو جائے گا، اس طرف، اس روایت کی طرف پہنچنا یہ ممکن ہو جائے گا اگر ترجیح دینا ممکن ہو، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں۔ اگر ترجیح ہو جائے گی تو پھر جو راجح ہوگا وہ ناسخ ہو جائے گا، اور جو مرجوح ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فصار ما ظاہرہ التعارض واقعا علی ھذا الترتیب، تو اس کا جو ہے وہ ظاہر تعارض ہو جائے گا، اس کا ظاہر جو متعارض ہے یہ اس ترتیب پر واقع ہو جائے گا۔ فصار ما ظاہر تعارض، جو جس کا ظاہر تعارض ہے تو وہ اس ترتیب پر واقع ہو جائے گا۔ کون سی ترتیب چار قسم کی ترتیب جو ہے وہ بنتی ہے، الجمع اما الجمع ان امکن، دونوں کو جمع کریں گے اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، اور اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو فاعتبار الناسخ والمنسوخ، تو ناسخ منسوخ کا اعتبار ہوگا، فر ترجیح ان تعین، اور ترجیح ہوگی اگر معین ہو جائے۔ ثم التوقف عن العمل باحد الحدیثین، اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے، دونوں حدیثوں پر عمل کرنے سے رک جائیں گے، دونوں حدیثوں پر عمل کرنے سے توقف کر لیں گے۔ والتعبیر بالتوقف اولا من التعبیر بالتساقط، ساکت کرنے، ایک دوسرے کو ساکت کرنے سے دونوں پر عمل دونوں پر عمل نہ کرنا بہتر ہے۔ دونوں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی دوسرے کو منسوخ کر دے اور دوسری پہلے کو منسوخ کر دے، تو یہ تساقط ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو نسخ کرنا، ایک دوسرے کو ساکت کرنے سے دونوں پر عمل کرنے سے رک جانا یہ بہتر ہے۔ لأن خفاء ترجیح احدہما علی الآخر، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں خفا ہے، انما هو بالنسبت للمعتبر فی الحالت الراہنۃ، یا تو وہ معتبر، یا تو وہ حالت راہنہ مطلب اس جو ہے وہ کنڈیشن میں جو معتبر ہے، اعتبار کرنے والا ہے، اس کے لیے نسبت کے طور پر ہوگا، مع احتمال ان یظہر لغیرہ ما خفی علیہ، اس احتمال کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ ظاہر ہو اس کے علاوہ پر جو اس پر خفی ہے، ایک محدث ہے جو جس پر یہ بات خفی ہے، پوشیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہی بات کسی اور کے لیے ثابت ہو، اس پر ظاہر ہو جائے، تو اس وجہ سے کیا کریں گے؟ دونوں پر عمل کو توقف کر دیں گے خفا کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا۔
آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔